سابقہ ریاست متحدہ بلدیہ لا حول ولا قوت بلدیہ کورنگی ایک بار پھر اینٹی کرپشن کے شکنجے میں آ گئی۔ اینٹی کرپشن کے رضوان عفان سرکل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ضلع شرقی کی طرف سے میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی کو ایک خط جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بلدیہ کورنگی میں M&R اور دوسرے نئی اسکیم میں کرپشن کی اطلاعات ہے اور اس کے لیے تمام تر دستاویزات لے کے آئے جائے اور اس کے لیے 1 جنوری 2021 کو صبح 11 بجے باقاعدہ تمام دستاویزات کے ساتھ حاضر ہوں، اس لیے کہ اینٹی کرپشن تحقیقات کر رہا ہے کہ سابقہ ریاست بلدیہ کورنگی لا حول ولا قوت میں کرپشن عروج پہ تھی اور یہ کرپشن 2017 سے 2020 کے درمیان کی گئی۔ واضح رہے کہ اینٹی کرپشن کی یہ دوسری کارروائی ہے۔ اس سے پہلے بھی اینٹی کرپشن بلدیہ کورنگی میں 3 سے زائد کارروائیاں کرتی چلی آئی ہے اور 2 سال پہلے بلدیہ کورنگی کہ کورنگی ٹاؤن سے محکمہ P&R کا ریکارڈ بھی لے جا چکی ہے۔ کارروائی ضرور کرتی ہے، عمل کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کچھ عرصے پہلے بھی ریکارڈ تحویل میں لیا گیا تھا اور محکمہ باغات کے ڈائریکٹر جاوید کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے اور رات گئے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ تمام قبضے میں لی گئی فائلوں کو ریسیو کروایا گیا تھا۔ اب اینٹی کرپشن نے ایک بار پھر تمام ریکارڈ مانگ لیا، جو کہ حیران کن بات ہے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کمزوری یا یہ اس طرح کے احکامات صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی طرف سے سابق چیئرمین کی 50% بدعنوانیاں جو کہ تقریباً 2.25 ارب کے لگ بھگ تھی، اس کا سراغ لگایا گیا تھا اور اس بدعنوانیوں کی تمام تر رپورٹ مکمل کر کے لوکل گورنمنٹ بورڈ نے اپنی سفارشات وزارت بلدیات کو پیش کر دی تھی، لیکن وزارت بلدیات یعنی سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی طرف سے تاحال اس پر کارروائی نہیں کی گئی اور کارروائی نہ ہونے کے باعث یہ سرد خانے کی نظر ہو گئی، جس کے بعد اینٹی کرپشن کارروائی کر رہی ہے۔ اینٹی کرپشن کی یہ گزشتہ 1 سال کے دوران یعنی 2020 میں یہ دوسری کارروائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وزارت بلدیات اگر سوتی رہی اور اس نے لوکل گورنمنٹ بورڈ کی 2.25 ارب کی 50% بدعنوانیوں پر کارروائی نہیں کی تو یقیناً اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہیں گی، لیکن اینٹی کرپشن کی اس کارروائی کو اب ہم فالو کریں گے، دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جاتے ہیں اور عملی طور پر کیا کارروائی ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ اینٹی کرپشن مسلسل کارروائی کرتی چلی آ رہی ہے۔ چارجر پارکنگ پہ بھی اس نے ابھی گزشتہ 48 گھنٹے پہلے کارروائی کی تھی اور یہ کارروائی 2017 سے 2020 کے درمیان ہونے والی بدعنوانیوں کے خلاف ہے۔ ریاست متحدہ بلدیہ لا حول ولا قوت میں 2.25 ارب کی انکوائری پر وزارت بلدیات کا خاموش رہنا حیران کن ہے اور انکوائری رپورٹ کو گزشتہ 2-3 ماہ گزر جانے کے باوجود محفوظ مقام پر سیکٹری بلدیات نے رکھ دیا ہے۔ کارروائی نہ ہونے پر اس طرح کی کارروائیاں اینٹی کرپشن ہو تو یہ تو آتی رہے گی، جس سے افسران میں بے چینی پائی جاتی ہے، خصوصاً وہ افسران جو کہ بدعنوانیوں سے پاک تھے۔ تاہم حیران کن طور پر محکمہ M&D میں گزشتہ 2015 سے 2020 کے درمیان ہونے والی بدعنوانیوں کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، جبکہ محکمہ P&R میں روڈ کٹنگ کی مد میں ہونے والی کارروائیوں پر بھی کوئی نظر نہیں رکھ رہا، جو کہ 2016 سے 2020 کے درمیان کی گئی۔ واضح رہے کہ افسران کے مطابق انہوں نے 32 کروڑ سے زائد صرف 1 سال میں ادا کیے روڈ کٹنگ کی مد میں، جبکہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ 16 کروڑ آئے۔ تو یہ اگر 1 سال میں ہے تو 3 سال میں کتنی بدعنوانی ہوگی؟ تو محکمہ M&D اور محکمہ P&R اس وقت مقدس محکمے بنے ہوئے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے بھی سرد خانے میں رکھی تھی، جبکہ محکمہ تعلیم میں ہونے والی بدعنوانیوں میں بھی کوئی نہیں جا رہا کیونکہ وہاں پہ سفارش آ جاتی ہے اور لوکل گورنمنٹ بورڈ نے بھی گھٹنے ٹیک دیے تھے اور مذکورہ افسر کو وعدہ معاف گواہ بنا کے سامنے لے آئے تھے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ انکوائری اینٹی کرپشن ضرور کرے، لیکن ایک انکوائری اور ہو رہی ہے، ہمیں اس کا انتظار ہے۔ وعدہ معاف گواہ نہیں بچے گا کیونکہ اس کی سینیارٹی لسٹ اور 2008 میں ہونے والے پروموشن کے لیٹر ہم نے حاصل کر لیے ہیں، مزید انکشافات جلد کیے جائیں گے۔ بلکہ اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سی سڑک سے آ رہے ہو؟ ریاست متحدہ بلدیہ کورنگی میں تو لوٹ مار تھی، لہٰذا سنیے ذرا کہ انجام بھی کیا ہونا چاہیے تھا۔ لوگ امید کیا لگاتے ہیں، ذرا سنیے غور سے۔ کہاں سے آئے؟ اس راستے سے؟ اوف اللہ،
پاؤں پکڑ کر مجھ سے پوچھیں سڑکیں ٹوٹی پوٹی، قومی ٹھیکے کی یہ دولت کس کس نے ہے لوٹی، اس پر بھی قانون کے مجرم کیوں نہیں پہنچے تھانے، بوبی جان بلا کیا جانے۔ یہ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔